کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ یا اللہ، آپ کے نیک بندوں سے سنا ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مہمانوں کو صبح اور شام اپنے دیدار کے لیے بلوایا کریں گے۔ یہ جس دن سے سنا ہے اس دن سے مجھے جنت کی طلب نہیں، بس آپ کے دیدار کی طلب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا جنہیں آپ صبح شام اپنی ملاقات کے لیے بلایا کریں گے۔ میرے اعمال بے شک ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کا دیدار پا سکوں، مگر یا اللہ میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میری کوئی تو ایسی بات یا کوئی تو ایسی چھوٹی سی نیکی ضرور آپ کو پسند آ جائے گی جس کی بدولت آپ مجھے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے، آمین۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ یا اللہ، سنا ہے کہ جنت میں جس چیز کی ہم خواہش کریں گے وہی چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جایا کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے میری ہمیشہ بس ایک ہی خواہش رہا کرے گی کہ میں بس آپ کا دیدار کروں۔ آپ میری یہ ضد دیکھ کر فرشتوں کو حکم دیا کریں کہ چلو لے آؤ میرے اس بندے کو، اس سے وعدہ ہے میرا کہ جنت میں جس چیز کی یہ طلب کرے گا انہیں حاضر کی جائے گی، اور میں بھاگا ہوا آپ کے پاس آ کے سر جھکا دیا کروں گا۔ یا اللہ، آپ ہر وقت بس مجھے اپنے سامنے بٹھا کر رکھا کرنا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تک دے کر آپ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا آپ کو دیکھتا رہا کروں گا، اور بس یوں ہی آپ کو دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا رہے گا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ تمہیں کھو دینے کا دکھ پل دو پل تو رہے گا، مگر اب اللہ کو کھو دیا تو جی نہیں پاؤں گا۔ تم اس کی محبت میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آزمائش تو کسی پر نہ آئی، تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے آگے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تیرے دکھ ابن آدم تیرے ہی رہیں گے، تو پھر چاہے اس کو سنا یا نہ سنا۔ اب تیری یادوں میں رو رو کر خود کو ہلاکان کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ آنکھیں روتی ہے تو مگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر۔ غم اور مشکل صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا کیا افسوس کرنا۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ احساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے، ہر کسی کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی محسوس ہوتی ہے۔ میرا دل ہر وقت اداس کیوں رہتا ہے، حالانکہ میں لوگوں کے آس پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات پیاری بہن وہ یہ ہے کہ جان لے صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے
نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے ہی درد کے خریدار ہیں، خوشیوں کے سودے ہمیں راز نہیں آتے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تمہارا دل خریدنا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو نہیں بھاتا ہر منظر، ہم جیسے لوگ ہر کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب مجھے اپنی پرانی باتیں بھی نہیں ستاتی، کیونکہ اب میں نے اپنی خوشی کا مرکز اللہ کو بنا لیا ہے۔ مجھے خدا سے ذرا ہم کلام ہونے دو، تمہارا ذکر بھی اس گفتگو میں آئے گا۔ کیا ہے یہ لوگ اپنے شجر آپ کاٹ کر دیتے ہیں، پھر دعائی کہ یہ سایہ کرے کوئی۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ تم تقدیر کا شکوہ اس خدا سے کرتے ہو جو ہر موڑ پر تمہیں گرنے سے سنبھال لیتا ہے۔ مجھے پسند ہے لوگوں میں امید بانٹنا، روتے ہوئے چہروں پر ہنسی کی کرنیں بکھیر دینا، رنگوں کی دنیا سے مخلصی کے سارے رنگ چرا کے لوگوں کی جھولی میں ڈال دینا، بدلے کی چاہ کے بغیر پرخلوص رہنا، اور ہاں مجھے پسند ہے الجھنوں کو سلجھا کے راستہ دکھانا، ہاں مجھے پسند ہے جگنو بننا۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ اللہ کے جیسا دوست کبھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی دوستیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ تب بھی تم سے دور ہو جاتے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسا دوست ہے جو تمہارے دور جانے پہ بھی تمہارے قریب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔